السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقہ قسط نمبر 38۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اسد نے اباقہ کو گھوڑے کی طرف لپکتے دیکھا تو ایک بار پھر اسے تھام لیا۔ سنو اباقہ، وہ چلا کر بولا، جلد بازی ٹھیک نہیں، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اصل مجرم کوئی اور ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مارینہ کی لاش ہی نہ ہو۔ اس کا چہرہ تو کچلا ہوا تھا۔ لیکن اباقہ نے اس کی آواز جیسے سنی ہی نہیں۔ وہ اسد کو گھسیٹتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو چھڑایا اور جست لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اگر آج یورک اسے مل گیا تو یہ اس کی زندگی کی آخری شام ہوگی۔ اسد کھڑا سوچ رہا تھا اور اپنے دل سے پوچھ رہا تھا کہ اسے کتنے فیصد یقین ہے کہ وہ مارینہ کی لاش نہیں تھی۔ جواب نہایت حوصلہ شکن تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا، اگر یورک بے قصور تھا اور اس نے مارینہ کو قتل نہیں کیا تو وہ ایک اس کا گھوڑا لے کر کیوں غائب ہو گیا؟ اس کے بھاگنے کا انداز اور بھی اسے مشکوک بنا رہا تھا۔ اسد نے اباقہ کے گھوڑے کی اڑتی ہوئی گرد کو دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ خیر۔ سردار یورک کا پارا نقطہ عروج پر تھا جب ایک ملازم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایک 25-26 سالہ شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کا غم کروٹیں لے رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولا، سردار، خامخواہ تلوار نہ چلاؤ، مارینہ زندہ ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ سردار یورک نے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کا نہایت سنجیدہ چہرہ یورک کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دروازے کی دوسری جانب اباقہ کی دھاڑیں سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا اسد اور گھر کے دوسرے ملازم اسے سنبھالنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان ملازم نے یورک کو متذبذب دیکھا تو اس کا بازو تھام لیا۔ سردار، خامخواہ اپنی اور اباقہ کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاؤں مارینہ کہاں ہے۔ پھر وہ اسے کھینچتا ہوا بیرونی دروازے تک لے آیا۔ بیٹھو سردار، گھوڑے پر بیٹھو، اس نے اسد کا گھوڑا کھولتے ہوئے کہا۔ سردار یورک کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ نوجوان کی بات درست ہے، مارینہ زندہ ہے۔ اگر مارینہ زندہ تھی تو پھر اباقہ سے جنگ و جدل فضول تھی۔ اس بیوقوفی سے بچنے کے لیے وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ذرا سی دیر بعد ان دونوں کے گھوڑے اندرون شہر کی طرف جا رہے تھے، اور اب یورک اس نوجوان کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کمرہ بغداد کے روایتی انداز میں سجا ہوا تھا۔ فرش پر نمندے بچھے ہوئے تھے، ایک طرف شمعدان جل رہا تھا۔ نوجوان نے اپنی ٹوپی اتار کر گھٹنے پر رکھی اور پیشانی سے پسینہ پونچھ کر یاس انگیز آواز میں دروازے پر جھولتے پردے کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا نام علی بتایا تھا۔ وہ وزیر خارجہ ابن یاشر کے محل میں ملازموں کا سردار تھا۔ خوش شکل نوجوان تھا، لیکن کسی اندرونی صدمے نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ آخر اس نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، سردار، شاید تمہیں معلوم نہ ہو، تمہارے گھر کے تمام ملازم وزیر خارجہ کے جاسوس ہیں۔ وہ تمہاری ہر بات وزیر خارجہ تک پہنچاتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں، لیکن یہ حالات کا پھیر ہے کہ اس وقت تم میرے گھر میں ہو اور میں تمہیں ایک راز سے آگاہ کر رہا ہوں۔ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ بھی میری کوئی چال ہے، لہٰذا پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ سردار، وزیر خارجہ نے جو کھیل کھیلا ہے اس میں میری ایک عزیز ہستی مجھ سے جدا ہوئی ہے۔
وہ میری بہن زبیدہ تھی۔ وہ میری سگی بہن نہیں تھی، لیکن شاید ہی کسی بھائی نے اپنی سگی بہن سے اتنا پیار کیا ہو جتنا مجھے اس سے تھا۔ میں اسے پیار سے زیبی کہتا تھا۔ زیبی ایک آزاد عورت نہیں تھی، وہ ابن یاشر کے ایک مشیر عبداللہ کی زرخریز لونڈی تھی۔ لونڈی ہونے کے باوجود زیبی ایک عورت کی طرح آزاد روح تھی۔ وہ آزاد ہونا چاہتی تھی، کسی آزاد مرد سے شادی کر کے باعزت زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ آزادی کی لگن ایک جوت کی طرح اس کے سینے میں جلتی تھی۔ اس کے آقا نے آزادی کی قیمت 5000 دینار مانگی تھی۔ 5000 دینار کا حصول زیبی کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن وہ اس ناممکن کو ممکن بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ وہ دن کو آقا کی خدمت کرتی اور راتوں کو جاگ کر سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ اس کے کشید کیے ہوئے پھول بوٹوں میں آزادی کا رنگ تھا۔ آزاد فضاؤں میں اڑتے پرندوں کو وہ کپڑے پر اس خوبصورتی سے نقش کرتی تھی کہ نظر جامد ہو جاتی تھی۔ وہ رنگین دھاگے کو منچلے چشموں اور رواں آبشاروں کی شکل دیتی تھی۔ میں اس کی کشیدہ کاری کو شہر میں بیچ آتا تھا اور جو رقم ملتی تھی اسے زبیدہ کے نام پر اپنے پاس جمع کر لیتا تھا۔ میں اور میری بیوی بھی گھر کے خرچ سے کچھ رقم بچا کر اس بچت میں شامل کر دیتے تھے۔ اب ہمارے پاس 4000 دینار ہو چکے تھے۔ زیبی کے آقا نے اسے 2 برس کی مہلت دے رکھی تھی اور اس مہلت کے ختم ہونے پہ اسے ایک عیاش مقامی تاجر کے سپرد کر دینا تھا۔ یہ تاجر اسے زیبی کے 8000 دینار دے رہا تھا۔ اس انجام سے بچنے کے لیے وہ بیچاری سر توڑ کوشش کر رہی تھی، اور اب ہمیں امید ہو چلی تھی کہ مہلت کے 2 مہینے ختم ہونے سے پہلے مطلوبہ رقم اکٹھی ہو جائے گی۔ لیکن کل ساری امیدیں دم توڑ گئی۔ پنجرہ کھلنے سے پہلے ہی پرندے کو موت آ گئی۔ قیدی کو آزاد فضا میں سانس لینا نصیب نہ ہوا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ چند لمحے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، سردار، ٹیلوں میں جو لاش ملی ہے وہ مارینہ کی نہیں، میری منہ بولی بہن زبیدہ کی ہے۔ یہ وزیر خارجہ ابن یاشر کی بہت گہری سازش تھی۔ پرسوں وزیر خارجہ کے حکم پر ایک غلام اور ایک کنیز کو اس کے محل میں پہنچایا گیا۔ وہاں خلیفہ مستنصر باللہ کا ایک بوڑھا مشیر مسلم بن داؤد بھی تھا۔ مسلم بن داؤد نے غلام کے بازو پر چند حروف کنندہ کروائے۔ میں بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ یہ 3 الفاظ تھے، ماں کا انتقام۔ الفاظ کنندہ ہو چکے تو وزیر خارجہ کے حکم پر ایک سپاہی نے تیز دھار خنجر سے جلد کا وہ ٹکڑا غلام کے بازو سے علیحدہ کر لیا۔ اس کے بعد کنیز کو مسلم بن داؤد کے سامنے لایا گیا۔ وہ کنیز زبیدہ تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر انجانے خدشے منڈلا رہے تھے۔ اس وقت مجھے بالکل علم نہیں تھا بیچاری کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک ہونے والا ہے۔ مسلم بن داؤد بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ خاص طور پر اس کے بالوں کو اس نے بڑی توجہ سے دیکھا۔ زبیدہ کے بال شہد رنگ تھے، بالکل جیسے مارینہ کے ہیں۔ اس کے بعد زبیدہ کو 2 سپاہیوں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ یہ زبیدہ کی آخری جھلک تھی جو میں نے دیکھی۔ آج صبح بازو کی جلد کا وہ کٹا ہوا ٹکڑا ایک خط کے ساتھ تمہارے گھر پہنچا۔ تم بھی اس وقت گھر میں موجود تھے۔ ہاں، اب آقا اور اسد گھڑسواری کے لیے جا چکے تھے۔ احتیاط یہ کی گئی کہ جب خط لانے والا شخص خط مارینہ تک پہنچائے تو وہ تنہا ہو۔ مارینہ نے انسانی جلد کا وہ ٹکڑا دیکھا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ سمجھنے میں اسے ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہ اباقہ کے جسم کا ٹکڑا ہے، کیونکہ یہ الفاظ اباقہ کے بازو پر کنندہ تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس پر لکھا تھا کہ اباقہ ہمارے قبضے میں ہے، اس کی جان بچانا چاہتی ہو تو
ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نہر کلثومیہ کے ٹیلوں کی طرف چل پڑو۔ تم مل جائے گی تو ہم اباقہ کو چھوڑ دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اگر کسی کو اطلاع دی تو اباقہ اذیت ناک موت سے دوچار ہوگا۔ یہ خط پڑھتے ہی مارینا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ کچھ دیر وہ بے چینی سے اندر باہر گھومتی رہی، پھر خاموشی سے بیرونی دروازے پر آئی اور گھوڑا لے کر نکل گئی۔ ٹیلوں میں مارینا کو پکڑ لیا گیا اور نہایت رازداری سے وزیر خارجہ کے محل تک پہنچا دیا گیا۔ زیبی کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا جا چکا تھا۔ مارینا کا لباس، چوڑیاں اور جوتے وغیرہ اسے پہنا دیے گئے، پھر اس کا چہرہ مس کیا گیا اور ٹیلوں پر لے جا کر نیچے پھینک دیا گیا۔ وزیر خارجہ کے حکم مطابق مارینا کے گھوڑے کو بھی نیچے پھینکا جانا تھا، لیکن عین وقت پر کچھ راہگیر پہنچ گئے اور یہ کام نہ کیا جا سکا۔ سردار یورک آنکھیں پھاڑے یہ حیرت انگیز روداد سن رہا تھا۔ بغدادی انتظامیہ نے رائے عامہ کی مخالفت سے بچنے کے لیے کتنی گہری منصوبہ بندی کی تھی۔ علی کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ بار بار آنسو پوچھ رہا تھا۔ اچانک اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ روتے ہوئے بولا، سردار یہ دیکھو بستر کی چادریں، یہ تکیوں کے ریشمی غلاف، یہ خوبصورت پردے، یہ سب میری بدنصیب بہن کی ہاتھوں کی محنت ہے۔ ذرا اس دلکش کام کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ وہ کتنی خود خوبصورت ہوگی۔ جب اس کے رت جگہ رنگ لانے والے تھے، جب اسے جانگسل محنتوں کا ثمر ملنے والا تھا، وہ زندگی ہار بیٹھی۔ موت کے سوداگروں کی اس کی نوعمری پر رحم نہ آیا، نہ اس کی خوبصورت شکل پر۔ اس کے دلکش بال جن پر اسے بڑا ناز تھا، اس کے لیے موت کا پھندا بن گئے۔ میری بہن، میں تیری نیند سے بوجھل آنکھوں کے صدقے، تیری تھکی ہوئی انگلیوں پر قربان، میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکا۔ نمک حلالی کرتے میں نے تجھے کھو دیا۔ علی بے قرار ہو کر دیوار سے سر ٹکرانے لگا۔ سردار یورک نے اسے تھام لیا، پھر گھمبیر آواز میں بولا، حوصلہ رکھ دوست، مجرموں کو ضرور سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ سردار یورک اور اباقہ کی ملاقات جلد ہی ہو گئی۔ اس وقت آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ مشرق کی طرف سے چلنے والی گردآلود ہوا نے بغداد کے گلی کوچے سنسان کر رکھے تھے۔ اباقہ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا سردار یورک دجلہ کے مغربی کنارے پر نکل آیا۔ دفتن موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ سائے کی تلاش میں یورک نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ بارش کی دبیز چادر کے اندر اس نے دیکھا ایک حویلا سا کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ کہیں یہ اباقہ تو نہیں؟ یورک نے تیزی سے سوچا۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر درخت کے قریب پہنچا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، وہ اباقہ تھا۔ اس کے لمبے بال بھیگ کر پیشانی سے چپکے ہوئے تھے، ننگی تلوار گود میں تھی۔ طوفانی موسم سے یکسر بے پرواہ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ یورک کو دیکھ کر اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور کسی معمول کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ یورک اب اور قریب آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا اباقہ کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ ایک سرد لہر سردار کے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے لگا اباقہ اچانک دیوانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ اباقہ، وہ جلدی سے بولا، تلوار نیام میں ڈال لے، مارینا زندہ ہے۔ اباقہ کے ہونٹ سوالیہ انداز میں کھل گئے۔ ہاں اباقہ، وہ لاش مارینا کی نہیں تھی۔ آ میرے ساتھ، میں تجھے بتاؤں مارینا کہاں ہے۔ سردار، مجھ سے کوئی چال نہ چلنا۔ اباقہ کی آواز میں دنیا جہاں کا درد اور قہر یکجا ہو گیا تھا۔ اس فکرے میں ایک خوفناک تنبیہ بھی شامل تھی۔
آ میرے ساتھ، یورک نے پورے یقین سے کہا۔ اباقہ کا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا اور یورک کے عقب میں چل دیا۔ بارش میں اب مزید تیزی آ گئی تھی، لیکن دونوں موسم کی شدت سے بے پرواہ گھوڑے بھگاتے چلے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا ان کے سوا بغداد کے سارے لوگ گھروں میں دبک چکے ہیں۔ بس کہیں کہیں بے فکرے چہرے بالکونیوں اور دریچوں سے برسات کا نظارہ کر رہے تھے۔ بغداد سے باہر نکل کر وہ مضافاتی علاقے میں پہنچ گئے۔ تاریکی اب گہری ہو گئی تھی۔ دور عقب میں شہر کی جھلملاتی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ مشرق کی طرف جانے والی شاہراہ پر پہنچ چکے تھے۔ سردار یورک ایک مسافر سرائے کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ شاہراہ کے عین اوپر یہ مسافر سرائے کافی بڑی تھی۔ استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی تعداد سے اندازہ ہوتا تھا کہ سرائے میں اس وقت بھی 100-150 مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک تو کھڑکیوں میں ہلکی ہلکی روشنی کے سوا باقی عمارت تاریک دکھائی دیتی تھی، لیکن اندر سے دف بجنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اباقہ، تیری محبوبہ اس سرائے میں موجود ہے، یورک نے کہا۔ اباقہ کی آنکھوں میں اندرونی جذبوں کی چمک دکھائی دی۔ پھر دونوں گھوڑوں سے کود کر پیدل آگے بڑھے۔ دروازہ بند تھا۔ کھٹکھٹانے پر ایک دبلے پتلے مینہنی سے شخص نے درکنڈی کھول کر باہر جھانکا۔ اباقہ اور یورک کو سر سے پاؤں تک گھورا، پھر باریک لیکن سخت آواز میں بولا، کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی دوسری سرائے دیکھو۔ یورک بولا، لیکن ہمیں سرائے کے مالک سے ملنا ہے۔ وہ شخص مزید بگڑ کر بولا، کہہ دیا کوئی جگہ خالی نہیں، مالک اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا، اباقہ نے اس کی لاغر گردن پر ہاتھ ڈالا اور کھینچ کر باہر کیچڑ میں گرا دیا۔ دروازے کو دھکیل کر دونوں اندر داخل ہوئے۔ کوئی 15-20 مسافر نشے میں دھت ایک رقاصہ کا ناچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ ایک مسافر خود بھی جھوم کر ناچ رہا تھا۔ دونوں نے اس چھت کے نیچے موسم کی رنگینی کا جائزہ لیا۔ کیچڑ میں گرنے والا شخص خود کو سنبھال کر تند بگولے کی طرح اندر داخل ہوا۔ نہایت دلیری سے اس نے اباقہ کا گریبان پکڑ اور جھنجھوڑ کر کچھ بولنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر رقاصہ کے تھرکتے پاؤں ساکت ہو گئے۔ دوسرے لوگ بھی اباقہ اور یورک کو گھورنے لگے۔ اباقہ نے ایک خفیف جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ دو پہلوان نما افراد اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک نے کیچڑ میں لت پت پاسبان سے پوچھا۔ پاسبان نے اپنی باریک آواز میں کڑک کر اباقہ اور یورک کا جرم بتایا۔ اب خطرناک شکلوں والے 2-3 افراد بھی ان دونوں کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ان میں سے ایک نے نہایت بدتمیزی سے اباقہ کو مخاطب کیا۔ اس سے پہلے کہ اباقہ کا ہاتھ گھومتا، یورک جلدی سے بولا، ہمیں صرف سرائے کے مالک سے ملنا ہے۔ مالک سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکا ہے۔ بغداد کا ناظم بھی آ جائے تو اس سے نہیں مل سکتا۔ تم کون ہو؟ یورک اس کا سوال نظر انداز کر کے بولا، میرا خیال ہے اسے ہم سے ملنا ہی پڑے گا۔ ایک پہلوان نما شخص نے آستین اڑس کر کہا، اور میرا خیال ہے تم دونوں کا دماغ ٹھیک ہونے والا ہے۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی ہنگامہ ہوتا، سیڑھیوں پر آہٹ سنائی دی۔ اباقہ اور یورک نے دیکھا۔ سیڑھیوں کے آخر نظر آنے والا ایک دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم شخص دکھائی دیا۔ اس کا قد قریباً 6.5 فٹ تھا۔ سب سے نمایاں چیز اس کا چہرہ تھا، جو اس کے چوڑے شانوں پر کسی بڑے تربوز کی طرح رکھا تھا، گردن نہ ہونے کے برابر تھی۔
یہ سرائے کا مالک تھا۔ اباقہ اور یورو کو اب یہ سمجھ بھی آ رہی تھی کہ اس نے اپنے آدمیوں کے تنہائی میں مخل نہ ہونے کا حکم کیوں دے رکھا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک خوبرو لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی عام قد کاٹ کی تھی، لیکن اس دیو کے پہلو میں ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی۔ کیا شور ہے؟ اس نے گھن گرج کے ساتھ پوچھا۔ کیچڑ میں لت پت پاسبان نے آگے بڑھ کر کہا، آقا یہ گستاخ۔ آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ سرائے کا مالک مست ہاتھی کی طرح جھومتا نیچے آیا۔ پھر اس نے کچھ کہے بغیر زناٹے کا تھپڑ اباقہ کو مارنا چاہا، اور یہ حرکت اس کی بدقسمتی کا آغاز بن گئی۔ اباقہ نے پھرتی سے اس کا بازو تھام لیا اور ایکا-ایک کی پوری قوت سے کلائی دبا دی۔ اس کے ہاتھ نے آہنی شکنجے کی طرح کلائی کے رگ پٹھوں کو مسل کر رکھ دیا۔ سرائے کے مالک کو مد مقابل کی بے پناہ طاقت کا احساس ہوا۔ اس نے اباقہ کی جنونی آنکھوں میں جھانکا اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے کلائی چھڑانے کے لیے زور بھی لگایا، یا تو ہڈی نازک شیشے کی طرح ٹوٹ جائے گی۔ یورک نے بھی سرائے کے مالک کا لرزتا ہوا ہاتھ دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اباقہ نے کیا کیا ہے۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا، میرا خیال ہے آپ نے ہمیں پہچان لیا ہے، چلیے ذرا کمرے میں چلتے ہیں۔ لیکن مد مقابل اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کلائی چھڑانے کے لیے زور لگایا، اور وہی ہوا جس کا یورک کو خطرہ تھا۔ اباقہ نے ایک مخصوص جھٹکے سے اس کی کلائی توڑ دی۔ اس وقت سرائے کے ملازموں میں سے 2 تلواریں کھینچ کر آگے آئے، لیکن وہ کوئی ایسے ماہر شمشیر زن نہیں تھی کہ یورک جیسے سردار اور اباقہ جیسے جنگجو کے سامنے ٹھہر سکتے۔ اباقہ کی طرف بڑھنے والے شخص کے سینے پر بھرپور لات پڑی اور وہ اٹھتا ہوا چند کرسیوں پر جا گرا۔ یورک پلک چھپکنے میں تلوار نکال چکا تھا۔ اس نے نہایت اطمینان اور صفائی سے اپنے مد مقابل کا ہاتھ کلائی پر سے کاٹ دیا۔ تلوار ہاتھ سمیت رقاصہ کے پاؤں میں جا گری اور وہ چلا کر بے ہوش ہو گئی۔ 2 اور افراد تلواریں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یورک کے تیور دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ تلوار چلانے والے نہیں، دھوس جمانے والے لوگ تھے۔ بہت ہوا تو کسی سے دھیگا مشتی کر لی، لات مکہ چلا لیا۔ سیدھا سیدھا موت سے کھیلنا ان کے بس کا روک نہیں تھا۔ یورک نے آگے بڑھ کر تلوار ہاتھ میں گھمائی اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ اور کسی کو شوق ہے زور آزمائی کا؟ یورک نے بلند آواز سے دریافت کیا۔ سب خاموش تھے۔ اباقہ نے سرائے کے مالک کی ٹوٹی ہوئی کلائی کھینچی اور وہ بلبلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ اباقہ اسے سیڑھیاں چڑھاتا ہوا بالائی منزل کے کمرے میں لے آیا۔ یورک بیرونی دروازے پر کھڑا تھا اور سارے شرابیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ باقی مسافر شاید الگ تلگ کمروں میں تھے۔ وہ یہاں ہونے والے ہنگامے سے بے خبر رہے تھے۔ یورک نے ان تمام کے سامنے سراہیاں رکھوا دی اور انہیں پینے کا حکم دیا۔ شرابی جو پہلے ہی مدہوش تھے اور بھی مدہوش ہونے لگے۔ صرف 2 افراد اس محفل نشاط سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہے تھے، ایک رقاصہ جو بے ہوش پڑی تھی اور دوسرا وہ شخص جس کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ دوسری طرف اباقہ کمرے میں سرائے کے مالک سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس کی پوچھ گچھ کا انداز نہایت سادہ اور آسان تھا۔ اس نے مالک کی ٹوٹی ہوئی کلائی تھام رکھی تھی۔ جہاں وہ کچھ چھپانے کی کوشش کرتا، اباقہ اس کی کلائی کو جنبش دے دیتا۔ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھتا اور فر فر بولنے لگتا۔ تھوڑی دیر پہلے اس میں نظر آنے والی تمام اکڑفوں ایک تحیر آمیز خوف میں بدل چکی تھی۔
اس نے قسمیں کھا کر اب آقا کو یقین دلایا کہ مارینا یا کوئی قیدی لڑکی اس کی سرائے میں موجود نہیں۔ اب آقا کو اس کی بات کا یقین کرنا پڑا، کیونکہ اگر مارینا یہاں موجود تھی تو اسے ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یورپ کی اطلاع کے مطابق منگول سفارتکار ابھی بغداد میں موجود تھے، انہیں کل صبح روانہ ہونا تھا۔ یورپ کا خیال تھا کہ مارینا کو رازداری کے خیال سے اس سرائے میں رکھا گیا ہے اور کل منگول سفیر جاتے جاتے مارینا کو یہاں سے لے جائے گا، لیکن اب یہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ اس نے سرائے کے مالک کو پوری تفصیل بتانے پر مجبور کیا تو وہ بولا، کل میری سرائے میں دمشق سے آنے والا ایک تجارتی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ لوگ سمرقند کے راستے کاشغر جا رہے تھے۔ ان کے پاس ساز و سامان سے بھرے ہوئے کئی صندوق تھے۔ کل شام قافلے کا سردار عزیز ایک صندوق اونٹ سے اتروا رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شہر سے کچھ اور سامان خرید کر لایا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ صندوق میں کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے گئے تھے۔ مجھے شک سا ہوا، آخر ایسا کیا سامان تھا جس کے لیے سوراخ بنائے گئے ہیں۔ میں نے اپنے ایک خادمہ کے ذریعے اس صندوق کا پتہ کرایا، معلوم ہوا اس صندوق میں کوئی لاش ہے۔ میں نے عزیز کو بلوا کر اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ صندوق میں لاش نہیں، ایک بے ہوش عورت ہے اور اسے شہر سے باہر پہنچانا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کے ایک دوست کا کام ہے، اس لیے وہ کرنے پر مجبور ہے، لیکن جلد ہی میں نے اندازہ لگایا کہ اسے اس کام کے لیے معقول معاوضہ دیا گیا ہے۔ میں نے اپنا منہ بدرکھی کی قیمت طلب کی اور اس نے مجھے 3000 دینار دیے۔ اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں عزیز اپنے قافلے کے ساتھ کب اور کہاں گیا۔ اس مرحلے پر اب آقا نے ایک دفعہ پھر اس کی کلائی جھنجھوڑ دی۔ سرائے کے مالک نے کراہتے ہوئے اپنی آخری معلومات بھی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ عزیز اس عورت کو لے کر سمرقند اور خوارزم کی سرحد کے درمیان کسی نامعلوم مقام پر اصل مالکوں کے حوالے کر دے گا۔ وہ مالک کل بغداد سے روانہ ہونے والے ہیں۔ شاید وہ سفید لوگ ہیں اور خود کسی طرح کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ اب آقا یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ منگول سفیر جو امن کے پیامبر بن کر بغداد آئے تھے، مارینا کو اپنے ساتھ لے جا کر کسی طرح کا مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خیر سگالی کے طور پر بغداد سے ایک دستہ منگول سفارتکاروں کو خوارزم کی سرحد تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ مسلمان سپاہیوں کی موجودگی میں مارینا کے اغوا کا پول کسی وقت بھی کھل سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مارینا کو ایک تجارتی قافلے کے ذریعے خوارزم پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ منگول سفارتکار شامی تاجروں سے مارینا کو کس مقام پر حاصل کرنے والے تھے۔ خوارزم کی سرحد سے سمرقند تک سینکڑوں بستیاں اور ان گنت قصبے تھے۔ اب آقا نے سرائے کے مالک پر بہت زور ڈالا، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر رہا کہ بے ہوش عورت کی سپرداری کس جگہ عمل میں آئے گی۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ بغداد سے مشرق کی طرف جانے والے راستے پر بے شمار قافلے رواں ہوں گے۔ ان میں سے مطلوبہ قافلہ کیوں کر ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اب ایک صورت تھی، کل بغداد سے روانہ ہونے والے اس قافلے کا تعاقب کیا جائے جو منگول سفارتکاروں کو لے کر خوارزم کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ صرف یہی ایک یقینی راستہ تھا مارینا تک پہنچنے کا۔